بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ السلام علیکم ناظرین کرام، آج انشاءاللہ ہم آپ کو ایک نئے طریقے سے اردو خطاطی لکھنا سکھائیں گے۔ سب سے پہلے آپ نے قلم پکڑنا سیکھنا ہے، اس کو بالکل نوک کے پاس سے نہیں پکڑنا بلکہ تھوڑا سا اوپر کر کے پکڑنا ہے۔ اس کے بعد قلم کا زاویہ ہوتا ہے، یعنی آپ کا جو قلم ہے اس کا اینگل کیا بننا چاہیے، وہ تقریباً 63 ڈگری اینگل ہونا چاہیے۔ اسی سے آپ نقطہ بنا کے دیکھ سکتے ہیں اور ان نقطوں کی پریکٹس کرنی ہے۔ نقطہ بہت اہم ہے اور اس کی اچھے سے پریکٹس آپ نے کرنی ہے، اس سے بہت سارے حروف بنتے ہیں اور یہ الفاظ کی خوبصورتی کا بھی ضامن ہے۔ اس کے بعد آپ نے بہت سے الف بنانے ہیں، الف لکھتے چلے جانا ہے اس طریقے سے، اور اس کے بعد چھوٹے چھوٹے الف یعنی تقریباً آدھے الف، یہ بھی دراصل حروف ہیں جو کہ حروف کے شروع میں استعمال ہوں گے، اور آپ کو میں بتاؤں گا اس کا استعمال کس طریقے سے ہوتا ہے۔ اب یہ بنانے کے بعد آپ نے یہ کاف کی طرح کش بناتے رہنا ہے۔ اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا، اسے سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہر نئی ویڈیو آپ کو بر وقت ملتی رہے۔ اس کے بعد ہم نے یہ 7، جیسے اردو میں ہم 7 لکھتے ہیں 7، اس کی شکل کے یہ کچھ شکلیں بنانی ہیں۔ یہ بھی الفاظ میں بہت خوبصورتی سے استعمال ہوتے ہیں۔ پھر انہی کا جو اوپر والا حصہ ہے صرف اس کی بھی پریکٹس کریں اکیلے، جیسے 7 کا جو اوپر کا حصہ نظر آ رہا ہے اس کی طرح کے یہ ہم نے نیچے بنا لیے۔ اب ہم نے چھوٹے چھوٹے دائرے نما بنانے ہیں، جیسے یہ بھی اصل میں حروف ہیں۔ اگر آپ اس کو الف کے شروع میں لگائیں گے تو یہ با یا پا اس طرح، یعنی پے الف بے الف، یہ شکلیں بنا سکتا ہے۔ اب ہم نے جو نارمل دائرہ ہوتا ہے سین وغیرہ کا، صاد کا، جیم کا، اس طرح دائرے ہیں، ان کو بہت زیادہ ان کی پریکٹس کرنی ہے، اس میں پرفیکشن لانی ہے۔ جب یہ آپ کو دائرے بنانے آئیں گے تو دائرے والے حروف آپ خوبصورتی سے بنا سکتے ہیں۔ اب ہم جو ہے جیم کا جو سر ہے، جس کو خطاطی کی زبان میں جمجمہ کہتے ہیں، اس کو بنانے کی پریکٹس کرنی ہے۔ اب اس کے نیچے دائرہ کیسے جوڑتا ہے، اب دیکھیں اس گردن کے بعد سے جو دائرہ جوڑ رہا ہے، یہ دائرے والے حروف تمام ایک ہی طرح ہوتے ہیں۔ اگر میں اس کے ساتھ الف جوڑوں تو دیکھیں لام بن گیا، اب اس کو دیکھیں یہ لام بن گیا۔ یعنی یہ ایک ایسا میتھڈ ہے، اس طریقے سے سیکھنے میں یہ ہے کمال ہے کہ آپ ایک حرف سیکھیں گے اسی سے کئی حروف آپ بنا سکتے ہیں۔ تو یہ دیکھیں اسی دائرے میں اگر آپ یہ قاف کی طرح سر لگائیں تو یہ قاف بن گیا، اور اس کو میں خالی دائرہ بنا لیتا ہوں، یعنی جیم کی صورت بن جائے گی۔ یہ دیکھیے، تو اس طریقے سے آپ نے مختلف اشکال بنانی ہیں اور ان کو سیکھنا ہے تاکہ پرفیکشن پیدا ہو سکے۔ اب ہم نے سین بنانا ہے۔ سین کا جو پہلا چھوٹا دانت ہے یہ اکیلا بھی استعمال ہوتا ہے اور یہ بعض جگہ حروف کی جگہ استعمال ہوتا ہے، اس کو بھی ہم آگے چل کے دیکھیں گے۔ اور جو دوسرا دانت ہے جو بڑا والا ہے، یہ دراصل ایک چھوٹے مد کی شکل کا ہے، اسی سے صاد کی شکل بھی بنتی ہے، صاد کا جو شیپ ہے وہ بھی اس سے بنتا ہے۔ اگر میں اس کو ڈاٹڈ لائن سے ملا دوں تو آپ دیکھیں گے کہ یہ صاد کی صورت بنا رہا ہوگا، یہ دیکھیے اس طریقے سے۔ اب اگر ہم چھوٹے دانت کو مٹا دیں تو یہ تیار صاد جو ہے وہ ہمیں مل رہا ہے، یہ دیکھ سکتے ہیں آپ، یہ صحیح۔ تو اس طریقے سے آپ نے مسلسل پریکٹس کرنی ہے اور ان کی شکل، ان کا شیپ کہاں سے کیسے مڑ رہا ہے اس کو یاد رکھنا ہے۔ اب ایک صاد بنا لیتا ہوں، اور اب صاد سے ایک نیا حرف ایک اور کیا بن سکتا ہے اسے دیکھیے۔ اگر اسی صاد کے اوپر میں ایک الف لگا دوں تو یہ طا یا طیں کی شکل بنا دے گا۔ یہ میں اس کے اوپر الف بنا لیتا ہوں تاکہ یہ دیکھیں اس طریقے سے، اب دیکھیں یہ ایک طا بن گئی۔ تو یہ ایک ایسا
खूबसूरत तरीका है कि एक शक्ल बना के आप उसमें देखें दूसरा कौन सा हर्फ बआसानी बन सकता है। अब हम इन्हीं को इस्तेमाल करते हुए आपको मैं एक लफ्ज़ लिख के दिखाता हूँ, उसे देखिए। सबसे पहले मैंने नुक्ता इस्तेमाल किया, नुक्ते के बाद जो हमने सात बनाया था उर्दू की तरह वो सात इस्तेमाल किया, और उसके बाद नुक्ते सात का जो निचला हिस्सा है वो उसके नीचे जोड़ देते हैं। एक मिनट, ये थोड़ा सा, हाँ ये। अब वो जो छोटा दायरा बनाया था उस दायरे को यहाँ जोड़ दिया। आपको अब समझ आ गई होगी कि ये कितना खूबसूरत तरीके से मोहम्मद लफ्ज़ लिखा गया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उसके आगे जो है आपने दाल जोड़ दी। तो ये इन्हीं चीज़ों से, यानी नुक्ता, फिर वो सात, और उसके बाद उसकी नीचे वाली डंडी, और फिर वो छोटा दायरा जो कि बड़े दायरे के ऊपर मैंने आपको बताया था कि इसको कैसे बनाते हैं, उसको बना के एक बेहतरीन आप लफ्ज़ मोहम्मद यानी लिख सकते हैं। और ये चंद मिनटों की प्रैक्टिस के अंदर आप ये सीख सकते हैं। इसके बाद जो है ये मद बनाने हैं आपने, लंबे मद। ये जो मद हैं ये भी इस्तेमाल होते हैं अल्फाज में, यानी अल्फाज की जगह ये छोटे मद भी इस्तेमाल होते हैं। ये मैंने आपको कहा था कि सीन का जो दूसरा दांत है वो इस तरह की शक्ल का है। अच्छा, ये जो बड़े मद हैं इसको भी मैं आपको अल्फाज में इस्तेमाल करके बताऊंगा कि कैसे इस्तेमाल होते हैं। अब हम एक या बना लेते हैं। इस या को अगर आप गौर से देखें तो ये देखिए, ये मैं इसको यहाँ पे छोड़ देता हूँ गैप थोड़ा सा, और ऊपर भी इसी तरह घुमाता हूँ। आप ये देखें कि ये दरअसल दो या हैं। एक या ऊपर की तरफ मुड़ी हुई है और उसका सर नीचे है, और एक या आपके सामने नज़र आ रही है। तो या दरअसल ऐसी है, इसका जो ऊपर का जो मुंह है वो भी आधा दायरा है, यानी आधे दायरे पे जाके रुक जाती है। अब इसी नुक्ते को जो ऊपर मैंने बनाए थे इस्तेमाल करते हुए देखें, एक खूबसूरत मीम आप लिख सकते हैं। नुक्ता लगाएं और नुक्ते के बाद छोटी सी डंडी उससे बाहर निकालें और एक नीचे अलीफ जोड़ दें, तो ये मीम है। अब इसी नुक्ते को इस्तेमाल करते हुए हम एक और नया हर्फ आइन लिखते हैं। नुक्ता बहुत अहम है। किसी शायर ने भी खूब कहा था कि हम दुआ लिखते रहे, वो दगा पढ़ते रहे, एक नुक्ते ने महरम से मुजरिम बना दिया। तो ये है नुक्ता। उस नुक्ते को इस्तेमाल करते हुए आपने मीम बनाया, उस नुक्ते को इस्तेमाल करते हुए आपने आइन बनाया। और जो नए सीखने वाले होते हैं अक्सर उनको ये आइन का जो सर है ये बनाने में बड़ी मुश्किल होती है, लेकिन इसका आसान तरीका ये आप नुक्ता बनाएं और जैसे दूसरे नुक्ते के लिए थोड़ा सा ऊपर जाते हैं उसके बाद नीचे दायरा बना दें। अब यही सात इस्तेमाल करें। अगर आप दायरे के ऊपर लगाते हैं, देखें ये एक नया लफ्ज़ बन गया, बज। इस तरह के जितने भी जोड़ हैं वो इस सात को इस्तेमाल करते हुए आप बना सकते हैं। अब इन्हीं की मदद से, इन सारी चीज़ों की, मैं एक और लफ्ज़ लिखता हूँ, उसे देखिए। दो अलीफ हमने इस्तेमाल किए, उसके बाद वही सात हमने यहाँ इस्तेमाल किया, फिर सात के नीचे जो उसकी ऊपर वाली डंडी है बिल्कुल, इसको दोबारा लगाया जैसे कि लफ्ज़ मोहम्मद में हमने इस्तेमाल किया था, और इसको हम नीचे लगा लेते हैं। और उसी तरीके से फिर हम वो छोटा दायरा इस्तेमाल करते हैं और दाल लगाते हैं। तो ये देखें अल्हम्दुलिल्लाह। और ये लाम लफ्ज़ जलाला जो लफ्ज़ अल्लाह है, इसके आखिरी जो लाम और हा है, अगर आप इसे देखें वो छोटा मद है। ये दरअसल ये मद छोटा वाला, इसको उसके पास लगाएं तो अल्लाह का जो लफ्ज़ है ये मुकम्मल हो जाएगा। अच्छा, अब हम जो है इसके बाद वाव को देख लेते हैं कि वाव कैसे बनता है। इस शक्ल के ये तकरीबन उर्दू के अंदर हमारे पास तीन हरूफ हैं। एक वाव है, एक फ़ा है, और एक जो है वो क़ाफ है, मोटी वाली यानी दो नुक्तों वाली। इनके जो सर हैं ये बिल्कुल सेम होते हैं। ये तरीका जो ये मैंने, बाज़ लोग जो है वो इस तरीके से बनाते हैं, बीच में गैप छोड़ते हैं, तो ये गैप नहीं होता। जब ये शुरू में आता है तो इनके गैप नहीं होता बल्कि बंद होते हैं। ये इस तरीके से, ये जो मैं बना रहा हूँ, इसके नीचे दायरा बनाएंगे तो काफ बन जाएगी, इसको खींचेंगे बे की तरह तो फ़ा वाली शक्ल बन जाएगी, और अगर रा की तरह का जोड़ देंगे तो ये वाव बन जाएगी।
لیکن اوپر کی جو شکل ہے وہ سیم رہتی ہے، یہ والی۔ یہ ایک ڈوٹڈ لائن سے میں دیکھیں دائرہ بنا لیتا ہوں تو واو سے ہی یہ کاف کی صورت بن گیا۔ اچھا، لیکن یہ گیپ والا کب آتا ہے؟ جب یہ کسی لفظ کے بیچ میں آ جاتا ہے۔ اچھا، یہ شروع کا جو چھوٹا سا میں نے بنایا یہ وہی الف ہے جو میں نے کہا تھا آدھا الف بنانا سیکھیں، تو یہ دیکھیں یہاں پہ یہ بے کی شکل بنا دی اس نے، اور اس طرح جب یہ فا بیچ میں آئے گی تو بیچ میں سے خالی ہوگا، یعنی گول دائرہ نظر آ رہا ہوگا، لیکن جب شروع میں آئے گا تو یہ پر ہوگا، یعنی بھرا ہوا ہوگا۔ تو آپ نے ان چیزوں کی پریکٹس کرنی ہے، اور یہی پریکٹس آپ کو پرفیکشن دلا سکتی ہے۔ اچھا، یہ اگر آپ دائرہ دیکھیں، دراصل جو جیم وغیرہ کا دائرہ ہوتا ہے اس کو بیضوی دائرہ کہتے ہیں۔ اس کو میں ڈوٹڈ لائن سے اگر ملا دوں تو یہ ایک انڈے کی صورت دیتا ہے بیچ میں سے۔ تو یہ بیضوی دائرے کی شکل آپ نے یاد رکھنی ہے، اور اسی کے مطابق آپ نے پریکٹس کرتے رہنا ہے۔ اب ایک اور حرف میں بناتا ہوں، اور اس سے ایک نیا حرف بہت آسانی سے تیار ہو سکتا ہے، اسے بھی سیکھتے ہیں۔ تو یہ ہے دال۔ اگر دال کا جو اوپر والا سرا ہے جس کو نقطہ خمیدہ کہتے ہیں، اس کو لا کے اس کی نوک سے نیچے کی طرف موڑ دیں اور اس کے ساتھ الف لگا دیں تو یہ تویں یا طوا بن سکتی ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں بالکل دال والی شکل ہے، صرف اوپر سے نیچے گیا اور اپنی نوک سے مل گیا، اور اوپر سے ہم نے الف لگا دیا تو یہ طوا بن گئی۔ تو یہ ایک ایسا طریقہ ہے جس سے آپ کئی حروف بنانا سیکھ سکتے ہیں۔ امید ہے کہ آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اسے ضرور لائک کریں اور اسے شیئر کریں، اور پریکٹس کریں خود بھی اور اپنے بچوں کو بھی اس کی پریکٹس کروائیں۔ اب میں آخری ایک لفظ لکھ کے آپ کو بتاتا ہوں کہ انہی چیزوں کو استعمال کرتے ہوئے، یہ دیکھیں سب سے پہلے میں نے ایک چھوٹا دائرہ بنایا، اس کے ساتھ الف لگایا، پھر ایک الف استعمال کیا، پھر یہ جو اوپر لمبا مد تھا اس کو استعمال کیا، پھر ایک چھوٹا دائرہ، پھر ایک الف، اور اس کے اوپر یہ دو نقطے۔ تو آپ کو نظر آ رہا ہوگا کہ یہ ایک پاکستان لفظ لکھا جا رہا ہے صرف انہی چیزوں کو استعمال کرتے۔ وہ کش میں نے استعمال کی تھی کاف کی، اس کو لا کے یہاں جوڑ دیں تو یہ دیکھیں پاکستان لکھ لیا۔ اچھا، یہاں پہ جو 3 نقطے ڈالنے کا طریقہ ہے، اکثر جو نئے سیکھنے والوں کو تھوڑا سا یہ مشکل لگتا ہے، لیکن یہ بہت آسان ہے۔ آپ نے 2 نقطے بنانے ہیں، اور اس کا جو نیچے کا خالی گیپ ہے اس کے اندر ایک نقطہ ڈال کے اس کو تیسرا نقطہ بنا لینا ہے۔ یہاں تک اجازت دیں، انشاءاللہ پھر ملتے ہیں۔ اللہ نگہبان۔